الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى في مقام آخر: الله أحق أن تخشاه. وقال الله تعالى في مقام آخر: فلا تخشوهم واخشوني. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھو جاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بس بھئی دوستو، بزرگوں، بھائیو، میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید میں سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 بڑی نعمتیں کا ذکر کیا ہے. 3 بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ ہر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورۃ ابراہیم کے اندر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمان الہی ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے. ان بے شمار نعمتوں میں سے چند نعمتیں بڑی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد 3 ہے. پہلی بڑی نعمت کیا ہے؟ پہلی بڑی نعمت عقل. عقل کی لغوی تحقیق حدیث پاک میں آتا ہے اول من خلق اللہ العقل. اللہ تعالی نے انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالی جس کو بھی عطا فرما دے. عقل کا لفظ عقل ناقطہ سے بنا. اونٹنی کو جو نکیل ڈالی جاتی ہے اس کو عقال کہتے ہیں. وہ اونٹنی کو قابو رکھتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتی. اسی طرح جب انسان کی عقل سلیم ہو تو وہ اس کو شریعت کی حدود کے اندر رکھتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگ قیامت کے دن جو مقام اور درجہ پائیں گے وہ کس حساب سے پائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل کے مطابق۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کیا عمل کے مطابق نہیں پائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل بھی اتنا ہی کریں گے جتنی اللہ تعالی نے عقل دی ہوئی۔ اس عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو عقل معاد کہتے ہیں، دوسری کو عقل معاش کہتے ہیں۔ عقل معاش کیا ہے؟ یہ عقل معاش دنیا کے نقطہ نظر کی عقل ہوتی ہے کہ ہر چیز میں دنیا کو تلاش کرے گی، حتیٰ کہ ان کے سامنے دین کو پیش کیا جائے گا تو یہ دین میں بھی دنیا کا پہلو نکال لے گی۔ ان سے کہو ایک پارہ تلاوت کرے تو انہیں مصیبت نظر آتی ہے، لیکن کاروبار کے لیے کہو کہ فلاں آیت 11واں سپارہ 1100 مرتبہ پڑھو، 11ویں سپارے کی آیت تو بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ ان کا مقصود دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کی شان و شوکت ہے۔ اب اس کے لیے بتانے والے نے بتا دیا کہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھو تو وہ بھی اٹھ کر پڑھ لیا کرتے ہیں۔ عقل معاش اپنے دین کو بھی دنیا بنا لے، تو اس کو اس لیے کہتے ہیں عقل معاش۔ دوسری ہے عقل معاد۔ عقل معاد اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اور ان کی اتباع کی برکت کی وجہ سے علماء اور صلحاء کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ عقل ہوتی ہے جو ہر کام میں آخرت کی کامیابی کو دیکھتی ہے، آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھے گی۔ اس کے سامنے دنیا کی بھی بات کرو تو یہ دنیا کی باتوں میں سے بھی آخرت کا پہلو نکال لے گی۔ یہ عقل معاد۔ چنانچہ ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے سنگترے بیچنے والے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ ان پر وہ جو طاری ہو گیا، اللہ اللہ اونچی آواز سے کہنے لگی۔ جب کچھ کیفیت ٹھیک ہوئی تو لوگوں نے کہا حضرت کیا بنا؟ فرمایا تم نے نہیں سنا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ عرض کی حضرت وہ سنگترے بیچ رہا تھا۔ فرمایا نہیں، سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت سنگترے بیچ رہا تھا کہ میرے پاس اچھے سنگترے ہیں، خرید لو۔ انہوں نے کہا پھر سنو، وہ کہہ رہا ہے کہ چنگے سنگترے۔ کہا ہاں حضرت بیچنے کے لیے صفت بیان کر رہا ہے، اچھے اور چنگے سنگترے۔ فرمایا نہیں، ذرا غور سے سنو، وہ کہہ رہا ہے کہ چنگے سنگترے جو چنکو کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقل معاد ہوتی ہے، دنیا کی بات ان کے سامنے پیش ہو اس میں وہ اس سے بھی آخرت کا نقطہ نکال دیتے ہیں۔ اور جو میری طرف عقل معاد اپنی دنیا کو بھی دین بنا لیتی ہے۔ اللہ والوں کو عقل معاد نصیب ہوتی ہے، اس لیے ان کی توجہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے۔ ہر چیز اسے اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے۔ سنا ہے کہ زلیخا نے ہر چیز کا کام یوسف علیہ السلام رکھ لیا۔ مومن کا بھی یہی حال، ہر چیز اسے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔
اور دوسرا شعر کیا ہے؟ جنگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جہاں سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ برد ہم نے دیکھا۔ دوسری بڑی نعمت علم ہے۔ اللہ رب العزت جس کو بھی عطا فرما دے۔ ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم سے علم ظاہری اور علم باطنی کی تلازم پر بات چیت سن رہے تھے۔ ایک کتابی علم ہوتا ہے اور ایک صحبتی علم ہوتا ہے۔ کتابی علم تو کاغذ کے صفوں پر لکھا ہوا مل جائے گا، جبکہ صحبتی علم سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ جیسے علم ظاہری کتابوں سے قلم اور کاغذ کے ذریعے منتقل ہوتا آ رہا ہے، یہ علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب اللہ فی صدری شیئا الا وثبتہ فی صدری ابی بکر، کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اور ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو بکر لوگوں پر فضیلت ان کی نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ سوز اور غم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عطا کر دی ہے۔ جیسے لوگ اپنے خاندانی شجرے رکھتے ہیں، ہم سنی حسینی سید ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بھی شجرے موجود ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے یہ نعمت آگے کہاں پہنچی اور پھر اس سے آگے کہاں پہنچی، اور الحمدللہ ہمارے مشائخ نے یہ نعمت اپنے رب کی رحمت اور فضل سے ہم جیسے عاجز اور نالائقوں تک پہنچا دی۔ یہ نسبت قیامت تک چلتی رہی۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ طالب علم جب چلتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے برکت کے حصول کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے ارض بچھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، اس لیے فرمایا جو آدمی طلب علم کے لیے نکلا اس کے بدن پر جو غبار پڑتی ہے وہ غبار اور جہنم کا دھواں، جہنم کی آگ، یہ دونوں ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ، بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 999 علماء اور طلباء کو دی جاتی ہیں اور باقی عوام الناس میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے عالم بنو یا طالب بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو، کوئی اور چیز مت بننا۔ تو یہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، تو امت کے جتنے بھی لوگ پیاسے ہوں گے ان پیاسوں کو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حوض کوثر سے پیالے بھر بھر کر پلائیں گے، لیکن جو اس امت کے علماء ہوں گے علماء کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ کیوں؟ یہ وارث ہیں انبیاء کے، یہ وارث ہیں انبیاء کے۔ تو اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو شرف عطا کیا۔ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام سجود ملائکہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کا علم دیا تھا، وعلم آدم الاسماء كلها،
ان کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء، علم الاشیاء دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا گیا۔ تو یہ فضیلت کو کس لیے ملی؟ علم کی وجہ سے، اس کے لیے علم کی وجہ سے۔ تیسری بڑی نعمت، علم ہو مگر ادب نہ ہو تو رنگ نہیں چڑھتا، سینہ روشن نہیں ہوتا، انسان ضرب یضرب کی گردانیں کرتا رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ شیطان مجھ پر مکے مار رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ شیطان مجھے کہاں کہاں اٹکا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور خواہشات کو بھی دین کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اس لیے حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، عالم کا شیطان بھی عالم اور مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے، بڑی طویلیں سکھاتا ہے۔ جاہل گناہ کرے گا تو احساس ندامت کے ساتھ کرے گا، لیکن عالم گناہ کرے گا کسی تعویل کے ساتھ، جس کی وجہ سے پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائے، اس لیے جہاں فضائل بہت ہوتے ہیں وہاں پھر احتیاط بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ ہیرے اور موتی کی قیمت بڑی ہوتی ہے، اس لیے کتنا احتیاط سے رکھتے ہیں کہ جی یہ کرسٹل بنی ہوئی ہے چیز ہے، احتیاط سے رکھیں۔ جہاں فضائل بڑے ہوں تو وہاں پر تقاضے بھی بڑے ہوں گے، تو علم انسان حاصل کرے، علم کی خاطر اور عمل کے ساتھ ادب بھی اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو یہ بڑی تیسری بڑی نعمت ہے، نور علی نور۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں نعمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔